السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر یونیورسل اسلامک ٹیچنگ کی چینل کی جانب سے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، ازواجی زندگی کے آداب۔ اسلام جس اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے، وہ اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں، اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنا لیں۔ خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازواجی تعلق سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کو خوشگواری اور استواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازواجی زندگی کے آداب و فرائض سے بخوبی واقف بھی ہوں، اور اب آداب و فرائض کو بجا لانے کے لیے پوری دل سوزی اور خلوص کے ساتھ سرگرم ہوں۔ ذیل میں ہم پہلے ان آداب و فرائض کو بیان کرتے ہیں جن کا تعلق شوہر سے ہے، پھر ان آداب و فرائض کا جن کا تعلق بیوی سے ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزاریے، اس کے حقوق کی کشادہ دلی کے ساتھ ادا کیجیے، ہر معاملے میں احسان و ایثار کی روش اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت میں کہ جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور انہیں مارو تو ایسا مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پہ چلنے لگیں تو ان کو خامخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پہ ہیں، اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ان پہ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں میں ان لوگوں سے نہ رون دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ ہرگز گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اور سنو، ان کا تم پہ یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیویوں کو اگر مارنا ہے تو ایسے مارا جائے کہ انہیں شدید چوٹ نہ آئے، اور وہ بھی بہت ہی کوئی ایکسٹریم کنڈیشن میں ان کو مارنا چاہیے۔ یہاں تو ہمارے ہاں لوگ 2-2 منٹ پہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے کھلانے پلانے کا ایسا انتظام کیجیے جو زوجین کی بے مثال قربت اور قلبی تعلق اور جذبہ رفاقت کے شایان شان ہو۔ جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوشگمان رہیے، اس کے ساتھ نباہ کرنے میں تحمل اور بردباری اور اعلیٰ ظرفی کی روش اختیار کیجیے۔ اگر اس میں شکل و صورت، عادات و ادوار یا سلیقے اور ہنر کے اعتبار سے کوئی کمزوری ہو تو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیجیے، اور ان کی خوبیوں پہ نگاہ رکھتے ہوئے فیاضی اور درگزار ایثار مصلحت سے کام لیتے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور مصلحت خیر ہی خیر ہے، اور مومنین کو ہدایت کی گئی ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اسی مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یوں واضح فرمایا گیا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری خصلت اس کو پسند آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر خاتون میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کمزوری ہوگی۔ اگر شوہر کسی عیب کو دیکھتے ہی اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لے گا اور دل برا کر لے گا تو پھر کسی خاندان میں گھریلو خوشگواری مل ہی نہ سکے گی۔ حکمت کی روش یہی ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس عورت کے واسطے سے اس مرد کو کچھ بھلائیوں سے نواز دے جن تک مرد کی کوتاہ نظر نہ پہنچ رہی ہو۔ مثلاً عورت میں دین و ایمان اور سیرت و اخلاق کی کچھ ایسی خوبیاں ہوں جن کے باعث وہ پورے خاندان کے لیے رحمت ثابت ہو، یا اس کی ذات سے کوئی ایسی روح و سعید وجود میں آئے جو ایک عالم کو فائدہ پہنچائے اور رہتی زندگی تک کے لیے باپ کے حق میں صدقہ جاریہ بنے، یا عورت مرد کی اصلاح حال کا ذریعہ بنے اور اس کو جنت سے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہو۔
یا پھر اس کی قسمت سے دنیا میں اللہ مرد کو کشادہ روزی اور خوشحالی سے نوازے۔ بہرحال عورت کے کسی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ ازواجی تعلق کو برباد نہ کیجیے، بلکہ حکیمانہ طرز عمل سے دھیرے دھیرے گھر کی فضا کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے۔ عفو و کرم کی روش اختیار کیجیے اور بیوی کی کوتاہیوں، نادانیوں، سرکشیوں سے چشم پوشی کیجیے۔ عورت عقل و خرد کے اعتبار سے کمزور اور نہایت ہی جذباتی ہوتی ہے، اس لیے صبر و سکون، رحمت و شفقت اور دل سوزی کے ساتھ اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ صبر و ضبط کام لیتے ہوئے نباہ کیجیے۔ مومنو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومنو، تمہارے بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، سو ان سے بچے رہو۔ اگر تم عفو و کرم، درگزر اور چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ حصہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے۔ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اس کو چھوڑے رہو تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیجیے، پیار محبت سے پیش آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ اپنی خوش اخلاقی، نرم مزاجی کو جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھر والوں ہی سے ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے، گھر کی پرتکلف زندگی میں ہی مزاج اور اخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے، گھر والوں کی دلجوئی کرے اور پیار محبت سے پیش آئے۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھیلیں۔ ایک بار حج کے موقع پہ حضرت صیفہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اپنے دستے مبارک سے چادر کا پلو لے کے ان کے آنسو پونچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو پونچھتے جاتے اور بے اختیار روتی جاتی۔ پوری فراخ دلی کے ساتھ رفیقہ حیات کی ضرورت فراہم کیجیے اور خرچ میں کبھی تنگی نہ کیجیے۔ اپنی محنت کی کمائی گھر والوں پہ صرف کر کے سکون و مسرت کیجیے۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے اور اس حق کی خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ اس فریضے کو کھلے دل سے انجام دینے سے نہ صرف دنیا میں خوشگوار ازواج زندگی کی نعمت ملتی ہے بلکہ مومن آخرت میں بھی اجر ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دینار تو وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے غلام کو آزاد کرانے میں صرف کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ صرف کیا، اور میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ صرف کیا۔ بیوی کو دینی احکام اور تہذیب سکھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، اسلامی اخلاق سے آراستہ کیجیے، اس کی تربیت سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور اللہ کی نیک بندی بن سکے اور اپنے مذہبی فرائض کو بحسن خوبی ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح گھر میں بھی اس فریضے کو ادا کرتے رہتے۔
اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے اور اپنے گھر والوں کی نماز کی تائید کرو اور خود بھی اس کے پورے پابند رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد رات کو اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب کو اللہ کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہتے، پھر جب سحر کا وقت آتا تو اپنی رفیقہ حیات کو جگاتے اور کہتے اٹھو اٹھو نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت بھی پڑھتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِقْ إِلَيْهَا۔ اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں برابری کا بڑا اہتمام فرماتے۔ سفر پہ جاتے تو قرعہ نکالتے اور قرعے میں جس بیوی کا نام آتا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔ انصاف اور برابری سے مراد معاملات اور برتاؤ میں مساوات برتنا ہے۔ رہی یہ بات کہ کسی ایک بیوی کی طرف دل کا جھکاؤ، محبت کے جذبات زیادہ ہوں تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس پہ اللہ کے ہاں کوئی گرفت نہ ہوگی۔